بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتوكلونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزل له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، بعض عورتوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کے اندر بار بار مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا قرآن میں کم ذکر ہے، لہذا جو نیکی وہ تو مردی لے کے ہم عورتیں پیچھے رہ گئیں. اللہ پاک نے ان عورتوں کی تسلی تشفی کے لیے یہ آیت بیان فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت. اور پھر یہ دونوں مرد و زن خواہ عربی ہوں، اجمی ہوں، شرقی ہوں، غربی، جنوبی، شمالی، گورے، کالے، کسی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی گاؤں کے رہنے والے ہوں، شہر کے امیر ہوں، کوئی بھی ہوں، یہ مرد و زن نیک عمل کرنے والے. اور ساتھ شرط کیا ہے؟ وہ دونوں وہو مومن، کیا ہوں؟ مومن بھی ہوں، ایمان والے بھی ہوں، نیک عمل بھی کرے، مرد و زن نیکی بھی کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں. اور پھر شرط کیا ہے ساتھ؟ ایمان. بار بار کہتا ہوں نا کہ ایمان کے بغیر عمل قبول ہی آگے بات ہے آگے. کہ شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہوں، دونوں نیکی بھی کرنے والے ہوں، دونوں مرد و زن، اور کیا ہوں؟ ایمان والے بھی ہوں. جب تک ایمان نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوں گے، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. کافر مشرک چاہے کتنے ہی خلوص سے کوئی بڑے سے بڑا نیکی کا کام کرے، کفر اور شرک کی وجہ سے نیکی کا عمل برباد ہو جاتا ہے. ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا تو نیکی قبول ہوگی، اگر ایمان نہیں ہوگا تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج. بھائی ایمان پکے کر لو، بار بار میں کہتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. بار بار قرآن میں آ رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا. پہلے ایمان ہے، پھر اچھی عمل ہے. ایمان قبول ہوگا، ایمان ہوگا تو نیک عمل قبول ہوں گے. اگر ایمان نہیں پھر کچھ بھی قبول نہیں. نیک عمل وہ بھی کرتے تھے، مکے کا تھوڑے نیک عمل کرتے تھے. اللہ کا گھر بنایا تھا انہوں نے، حلال پیسے سے بنایا تھا. یہ تھوڑی نیکی ہے. اللہ کا گھر حلال پیسے سے بنانا کتنے بڑی نیکی ہے. پھر حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، بیت اللہ کی صفائی کرتے تھے. یہ کتنی نیکیوں کا کام ہے. لیکن ایمان نہیں تھا. ایمان کی نہ ہونے کی وجہ سب نیکیوں کی برباد کر دیا تھا. فرمایا جو مرد و زن مومن بھی ہوں گے اور اچھے نیک بھی کا عمل بھی کریں گے تو ہمارا وعدہ ان سے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں ہی ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. دنیا میں
پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پاکیزہ رزق عطا کریں گے. پاکیزہ زندگی سے مراد ہے پاکیزہ یہ نہیں کہ اللہ پاک ان کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لا دے گا، سونے چاندی کے مالا مال نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہم ان کو پاکیزہ رزق عطا کریں گے، حلال رزق عطا. کیوں حلال رزق کھائیں گے جب ایمان والے تو پھر عبادت کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. جب عبادت قبول ہوگی تو اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. اللہ ہمارے ملک میں جو لوگ مختلف طریقوں سے حرام کھا رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں کہ نہ بھی؟ یہ سارے حلال ہی کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں نا مختلف طریقوں سے حرام. وہ ڈنڈی مار کے، کچھ جھوٹ بول کے، 2 نمبر کام کر کے، رشوت سے کھا رہے ہیں لوگ. یہ کامل مومن نہیں، کٹیا مومن ہے. ناقص مومن، کامل مومن ہوتے تو کبھی بھی حرام نہیں ملا اللہ. اور کافر جو کھائی حرام رہے ہیں، سود کافر، ہندو سکھ یہودی نصرانی جدی حرام کھا رہے ہیں. کون سا حلال کھا رہے ہیں؟ شراب پی رہے ہیں، شراب میں شرعام چل رہی ہیں، عورتیں بھی شرابیں پیتی ہیں. اور پھر خنزیر کھاتے ہیں بدبخت. یہ خنزیر عیسائی اور یہ سکھ، یہ خنزیر جو ہے یہ بغیرت جان، اس میں غیرت نہیں ہے خنزیر میں. اسی لیے 2 قومیں یہ کھاتی ہیں، یہ بغیرت ہے، سکھ اور عیسائی. ہمارے بزرگ کہتے تھے ہندوستان سے آئے سکھوں میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں ایک سکھ کی شادی ہو جائے نا بس سب کی ہو جاتی ہے. غیر لوگ بغیر جانور کھاتے تو بغیر کی آگے میں. فرمایا والا نجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ضرور ان کو اجر دیں گے اور اچھا اجر دیں گے جو یہ عمل کرتے ہیں. ایمان اور اچھے عملوں کی وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم دن قیامت کی ان کو جنت کی شکل میں بدلہ دیں گے، اجر عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ہمارے فائدہ قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کے محبوب جب قرآن پڑھو نا تو پھر اللہ کی پناہ مانگو شیطان مرکوز سے. یہ کتاب تو نبی کو لیکن سمجھایا پوری عمر کو جا رہا کہ جب تم قرآن پڑھو تو تمہارے دل میں یہی بات نہ آئے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور مجھ سے اچھا تو کوئی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. یعنی یہ شیطان وسوسہ نہ ڈالے تمہارے دل. خیال رکھا تو تیار میں تو بڑی اچھا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تو بڑی اچھا قرآن سمجھ رہا ہوں، میں تو بڑی اچھا قرآن سمجھا رہا ہوں، میں تو بڑی اچھا قرآن کے عمل کر رہا ہوں. اللہ پاک ہمارے بات سمجھو پڑھو تو شیطان کوئی فخر والی بات، غرور تکبر والی بات تمہارے دل میں پیدا کر کے تو تمہاری قرآن والی نیکی کو ضائع کروا دے. اس لیے مجھ سے میری پناہ مانگو تو شیطان مکروہ سے میری پناہ میں آ جاؤ. تو جب آپ اللہ کی پناہ میں آؤ گے تو اللہ شیطانی وسواس خیالات جو حملے شر ہے اللہ پاک خود محفوظ فرمائے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بے شک نہیں ہے شیطان کا زور ان لوگوں پہ جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. حملے تو ان پہ بھی کرتا ہے ایمان والوں پہ، اور جو رب پہ توکل کے حملے کرتا ہے لیکن اس کے حملے کامیاب نہیں ہوتے. ایمان والوں پہ، اللہ پہ توکل کرنے والوں پہ حملے کامیاب نہیں ہوتے. کیوں؟ اللہ کی بل ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو شیطان ایمان والوں کو جو اپنے رب پہ توکل ان کو گمراہ نہیں کر سکتے. تو انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. پکی بات ہے غلبہ اس کا ان لوگوں پہ ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کے وصفوں سے متاثر ہو کے پیڑے پٹھے کم کرتے ہیں. ان پہ زور ہے شیطان، ان کو گمراہ کرتا ہے. اور دوسرے والذین هم بہ مشرکون جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان پہ شیطان ان کو شیطان گمراہ کرتا ہے. شیطان وصف سے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ بابا فوت ہو گیا، بابے کی پکی قبر بناؤ اور اس پہ چادر چڑھاؤ، چراغ جلاؤ، اگربتیاں جلاؤ اور اس پہ پھولوں کی چادر چڑھاؤ، چنیے لگاؤ، ڈھول بجاؤ، میلہ اس قوالی کراؤ، بابے کو راضی کر لو، بابا اپنے رب کو راضی کر لے. یہ بس اسے ڈالتا ہے شیطان دلوں میں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ. اس طرح حکیم مریض کی دوائی بدل، پہلے ایک دوائی دیتا ہے پھر فائدے کے لیے
اسے دوائی دے دیتا ہے، دوائی بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے فائدے کے لیے کسی عید کو بدلتے ہیں دوسری عید کی جگہ، اللہ پاک لوگوں کے فائدے کے لیے سہولت کے لیے پہلے کوئی اور حکم عید تھی تو اس کو بدل کے دوسری اس کی جگہ عید آ گئی، پہلے اور حکم تھا اس حکم کو بدل کے اللہ پاک نے اس کی جگہ دوسرا حکم لے آیا۔ تو فرمایا واللہ اعلم ما ينزل، اللہ جانتا ہے جو اللہ نازل کرتا ہے۔ پہلی عید کے نزول میں اور دوسری عید کے نزول میں جو فائدہ ہے، جو مصلحت حکمت وہ کون جانتا ہے؟ پہلے حکم کے قائم کرنے میں اور دوسرے حکم میں، پہلے حکم کو پہلے اللہ پاک نے نافذ فرمایا، اس کو ہٹا کے دوسرا لے آیا۔ پہلے حکم کے نافذ کرنے میں دوسرے کے نافذ کرنے جو فائدہ حکمت اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو میں قالوا انما انت مفتر، یہ کہتے ہیں مشرک آپ مفتری ہیں۔ کافر کہتے ہیں جب اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم کو ایک آیت کی جگہ دوسری آیت آتے ہیں، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں، تو کافر کیا کہتے ہیں کہ آپ مفتری ہیں، یعنی اپنے پاس سے ہی کلام بنا کے ہمیں کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پہلے ایک آیت کی جگہ دوسری کو کیوں لاتا، ایک حکم کو دوسری جگہ بدلے دوسرے حکم کو کیوں لاتا؟ لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں، آپ ہی ہم کو کلام بنا کے سنا دے کہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا اللہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اکثر لوگ جو ہیں تو عید کو بدل کے دوسری عید کو لایا جاتا ہے، ایک حکم کو دوسرے حکم لایا جاتا ہے، ان میں جو فائدہ ہے مفاد ہے لوگوں کا جی حکمت اس میں، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس فائدہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے بعد حکموں میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا تھا۔ مثال کے طور پہ مکے میں حکم تھا کہ جہاد نہیں کرنا، اور مدینے میں کیا حکم آ گیا؟ جہاد کا حکم آیا، تھوڑی جماعت مان کے مسلمانوں کی جہاد کا حکم آ گیا، بدل گیا نا حکم۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جہاد نہیں کرنا مکے میں، اور مدینے میں جہاد کرنا ہے، جہاد کا حکم آ گیا۔ مکے میں کیا تھا؟ لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، اور مدینے کے اندر شراب بھی حرام ہو گئی، جوا بھی اور سود بھی حرام ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی تربو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر حکم آ گیا کہ اب کس کی تربو کر کے نماز پڑھو؟ بیت اللہ شریف کے۔ پہلے حکم اور تھا، بدل گیا حکم۔ پہلے یہ تھا اللہ پاک کا قانون کہ کافر مرد کافرہ عورت، مشرک مرد مشرکہ عورت سے نکاح جائز تھا، لیکن پھر اللہ پاک نے کافر مرد کافرہ اور مشرک مرد مشرک عورت سے نکاح کر دیا، حرام کر دیا۔ یعنی وہ حکم بدلتے رہتے۔ جب قرآن نازل یہ بدبخت کہتے تھے کہ جو حکم جو بدل رہے ہیں، پہلے اور حکم ہے پھر اور حکم، پہلے آیا پھر اور آیا تھا کہ یہ آپ ہی کو کلام بنا کے لاتے ہیں، یہ اللہ کلام نہیں ہے۔ اگر اللہ کلام ہوتا ہے اللہ حکم نہ بدلتا، تو اللہ پاک فائدے کے لیے بدلتا تھا۔ ایک حکیم پہلے ایک دوائی دیتا ہے پھر دوسری دوائی دیتا ہے، فائدے کے لیے پیدا ہوتا ہے اس کو۔ اسی اللہ پاک نے پہلے کو حکم جاری فرمایا، پھر لوگوں اس سہولت کے لیے فائدے کے لیے پھر اللہ دوسرا حکم جاری فرمایا۔ فرمایا محبوب کل کہہ دو کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ تو کہتی ہے نبی کا ہی کلام ہے، نبی کلام بنا کے کہہ دے اللہ کلام، یہ میرا کلام نہیں ہے، کہہ دو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور نزلہ روح القدس، اس کو نازل کیا ہے جبریل امین نے، جبریل لے کے آیا اس کو، من ربی کا کہاں؟ تیرے رب کے پاس سے لے گیا محبوب، اور ہے کیا ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ حق کا مطلب یہ اس کی ضرورت تھی کہ قرآن نازل ہو، اور نازل ہو کے سب دینوں کو منسوخ کر کے سب دینوں پہ چھا جائے، قیامت تک قرآن کا سکہ قائم و قائم رہے، اس لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے اندر بھی حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوا، اندر بھی کیا ہے؟ حق ہے۔ جہاں سے بھی قرآن پڑھو گے حق ہی نظر آئے گا، حق کے سوا اس میں کچھ ہے ہی نہیں، سارا حق ہی حق ہے۔ یثبت الذین آمنوا، اور اس لیے بھی اللہ پاک نے اس کو نازل کیا تاکہ ایمان والوں کو ایمان پہ پکا کر دے، ایمان والوں کو ایمان پہ، اس کے بغیر ایمان پہ پکا نہیں ہو سکتا آدمی، جتنی مرضی کتابیں پڑھتے قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے بھی نازل کیا کہ قرآن کے ذریعے ایمان والوں کو کس پہ پکا کر دے؟ اللہ ایمان پہ مضبوط کر دے، پکا کر دے۔ اب جتنا دنگا فساد ہے، فرقہ وارائیت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، لوگ قبروں پہ مجاور بلند گدی نشین بن کے بیٹھے ہیں، میلے اس قوالیاں کرا رہے ہیں قبروں پہ، بکرے چھترے غیر اللہ کے نام پہ حرام چڑھاوے جا رہے ہیں، عرس شریف ہے، ختم شریف ہے، 11ویں شریف، یہ سب جو ہے
یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے بھائیو. اگر قرآن لوگ سمجھتے ہی کام کرتے ہی نہ، کیونکہ قرآن میں ہے ہی نہیں چیزیں، یہ ہوتی ہے ہی نہیں قرآن میں، یہ قرآن سے دوری ہے. اس لیے لوگوں نے اپنے اپنے سلسلے بنا لیے. قرآن میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ملنگ ہے. کوئی ذکر آیا 14 پارے کو ملنگ کا ذکر آیا ہو، سنا ہو؟ کیوں نہیں؟ وہ گدی نشین کو پیر فقیر گورس قوالی میلہ کو بڑی 11ویں چھوٹی 11ویں آیا ہے کوئی ذکر؟ ہے ہی نہیں. یہ لوگ خود ہی کام کر رہے ہیں، اس کو خود ہی سزائے بھگتیں گے ان کاموں. یہ سب قرآن سے دوری کا نتیجہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے بھی قرآن نازل ہوا تھا کہ ایمان والوں کو ایمان پہ کیا کر دے اللہ؟ پکا کر دے، مضبوط کر دے. جو مرضی ہو جائے ایمان والے ڈولنے نہ پائے، ڈگمگانے نہ پائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے سنایا. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. اس کو پڑھنے سے، عمل کرنے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور بشارت ہے اس مسلمانوں کے لیے. قرآن مسلمانوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، اللہ کی رضا کی، خوشی کی، کامیابی کی بشارت دیتا ہے مسلمانوں کو. اللہ اکبر کبیرہ. مکے کے اندر ایک نو مسلم نصرانی غلام تھا. مکے میں نو مسلم نصرانی غلام تھا. وہ اس کے پاس انجیل کا علم تھا، انجیل پڑھتا تھا، عیسائی تھا. تو مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی کے پاس یہ دین سیکھنے کے لیے آتا تھا، تو اللہ کے نبی بھی کبھی کبھی اس کے پاس چلے جاتے تھے کہ گفتگو سنتے تھے. انجیل کا علم تھا اس کے پاس. تو مکے کافر یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس نصرانی غلام کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس یہ نصرانی غلام ہے، ان سے یہ کلام سن کے نا قرآن یہ بناتا ہے نصرانی غلام. یہ قرآن بنا کے اللہ کے نبی کو سنا، اللہ کے نبی ہم کو سنا، یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ بھی کہتے تھے بھائی نصرانی کوئی چھوڑا نہیں اتنا تو بھائی بنا نہیں کیا، کوئی بات ملے سے اللہ کے عالمی آدمی کو ملتا ہے. کہتے یہ جو نصرانی غلام ہے یہ نبی کے پاس جاتا ہے، نبی اس کے پاس جاتے ہیں، تو یہ کلام بناتا ہے، یعنی قرآن کو بناتا ہے. یہ قرآن بنا کے اللہ کے نبی کو سنا دیتا ہے، اور اللہ کے نبی ہم سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، اصلی اس نصرانی کا کلام ہے غلام کا. تو اللہ نے جواب دیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ. البتہ ہم محبوب جانتے ہیں، بے شک یہ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے نوٹس میں ہے یہ بات، جانتے ہم کیا؟ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، یہ جو کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں کیا؟ انما یعلمہ بشر، اس رسول کو ایک آدمی سکھاتا ہے قرآن. جو کہتے تھے اس رسول کو ایک آدمی، وہی نصرانی غلام سکھاتا ہے اس کو قرآن. اللہ نے جواب دیا اور بے ایمانوں کو ہوش کرو، عقل کرو. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. وہ غلام نصرانی جس کی تم نسبت کرتے ہو قرآن کی کہ وہ قرآن بناتا ہے، وہ پھر آگے رسول کو سنا دیتا ہے، تو وہ تو اجمی ہے، اس کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں. اور وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ قرآن جو ہے یہ واضح عربی زبان میں ہے. تو عقل کرو، تو عقل کی بات کرو. جس کی طرف قرآن کی نسبت کر رہے ہو یہ نصرانی قرآن غلام قرآن بناتے وہ تو آدمی ہے، عربی جانتے ہی نہیں. اور یہ قرآن کس میں ہے؟ عربی میں ہے. جب اس کو عربی آتی نہیں، عربی میں قرآن کیسے بنا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا یہ بات. اللہ بدبختوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہم عربی ہیں، وہ اجمی ہو کے بغور کے اتنا قرآن بنا گیا، تو ہم عربی ہو کے قرآن کی مثل ایک صورت نہیں بنا سکے. جب ہم سوچتے وہ کہ جب ہم قرآن کی مثل عربی ہو کے کوئی صورت نہیں بنا سکتے، اتنا بڑا قرآن کیسے بنا سکتے ہیں غیر عربی ہو کے؟ یہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ قرآن بناتا ہے، گلاب پڑھاتا ہے، اللہ کو سنا دیتا ہے، تو وہ تو کیا ہے؟ اجمی، اس کی زبان عربی نہیں ہے. قرآن کس میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. تو جو عربی جانتے ہی نہیں وہ اتنا بڑا قرآن کیسے بنا سکتا ہے؟ یا بھی جھوٹے ثابت ہوئے مکے کے مشرک. جھوٹے تو ہے ہی، جھوٹے پر ہے کیا؟ مشرک جھوٹے ہی ہوتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی مشرک کے پاس. ان الذین، اصل بات ہے کہ بے شک یہ لوگ جو ہے نا یہ اللہ کی آیتوں کو ایمان نہیں لاتے، اسی باتیں کرتے ہیں. جب یہ اللہ کی آیتوں کو ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ آیتوں کے قرآن پہ ایمان لائے تو اللہ ان کی رہنمائی کرے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کے لیے عذاب کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے مشرکوں کافروں کے لیے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی مفتری ہیں، یعنی اپنے پاس سے یہ کلام بناتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا بابو آپ مفتری نہیں ہے، یہ مفتری ہے بے ایمان، یہ اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بناتے ہیں. آپ مفتری نہیں ہیں، اپنے پاس سے آپ کوئی بات نہیں بناتے. یہ کافر مشرک مفتری ہیں، یہ اپنے پاس سے جھوٹی بناتے ہیں، اس لیے بناتے ہیں کہ لا یؤمنون بآیات اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں.
یہ شرک جو کرتے ہیں، شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. شرک یہ کر رہے ہیں مشرک، شرک جھوٹ ہے. یہ بھی کہتے تھے قرآن اللہ کلام نہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے تھے. کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام، نبی کلام، یہ بھی جھوٹ بولتے تھے. تو ساتویں پارے آپ نے پڑھا ہے کہ ان مشرکوں نے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہاں وہ جانور جو حرام کر رکھے تھے خود ہی، اور کہتے تھے یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ یہ حرام ہے. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹی بات تھی. پھر 8ویں پارے آپ نے پڑھا ہے کہ مشرک ننگے ہو گئے، جن کو بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، رات کو عورتیں ننگے ہو گئے بیت اللہ شریف طواف کرتے، اور یہ کہتے ہیں ہم کو اللہ کا حکم ہے. یہ بھی کیا ہے ان کا؟ یہ جھوٹ ہے. میرے محبوب آپ نہیں، اپنے پاس یہی مختلف جھوٹی باتیں بناتے ہیں. بَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جھوٹ اور بھی بڑے ہیں، پر ان بے ایمانوں سے بڑا جھوٹا اور ہے ہی کوئی نہیں. سب سے جھوٹے یہ ہیں، باقی سب جھوٹ جو ان کے جھوٹ سے کم ہے، قلیل ہے، ان کا جھوٹ بہت زیادہ ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسیلمہ کذاب کے ہاں یہ گرفتار ہو گئے، ہتھے چڑھ گئے اس کو. اللہ کے نبی صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مسیلمہ کذاب جو اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانتا ہے کیا؟ میں مانتا ہوں. تو مجھ کو رسول مانتا ہے، تینوں بھی رسول ماننا، میں تجھ کو رسول نہیں مانتا. دیکھو ایمان، مسیلمہ کذاب بے ایمان، اس کی گرفت میں اللہ کے نبی کے صحابی. جنہوں نے رسول مانتا، میں ان کو مانتا. اگر مجھ کو رسول مان لے، اس نے کہا نہیں ماننے کا تیرا عذر کاٹ کے ایک ایک آزاد کاٹ کے تجھے ختم کر، جو مرضی کر، تجھ کو رسول نہیں، رسول وہی ہے. اس نے بے ایمان ایک ایک حضرت بیر رضی اللہ تعالیٰ کاٹ کے نا سارا شہید کر دیا اس کو. اسی طرح مکے کے اندر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو کافروں نے کفر کی دعوت دی کہ کفر قبول کرو، تو انہیں انکار کر کے ہم کفر قبول نہیں کر سکتے. کافروں نے مکے کافر دونوں کو شہید کر دیا. ان کا ایک بیٹا تھا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی دعوت دی، پکڑ لیا بلکہ کہ تو کفر قبول کر ورنہ بھی جان سے مار دیں گے. اس نے جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ بول دیا، کافروں نے چھوڑ دیا. پھر کافروں نے چھوڑ کے اللہ کے نبی کے پاس روتا ہوا آیا، عرض کی کہ اللہ کے محبوب یہ مجھ سے کفریہ کلمہ ایسے پکڑا تھا، کہتے جان سے مار دیں گے تو میں نے کفریہ کلمہ کہا. اللہ کے نبی کے پاس جب تم نے کفریہ کلمہ کہا ہے تو تیرے دل میں کیا کفر تھا؟ نہیں جی ایمان تھا میرے دل میں. پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی بات نہیں. اللہ پاک یہ نازل فرمائی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اس نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اپنے ایمان کے بعد. اللہ پاک کا قانون ہے یہ کہ جو ایماندار ہو پھر کیا کر لے؟ کفر کر لے تو پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے. اس کو 3 دن تک مہلت دی جائے گی، ایمان قبول کر لے، نہیں پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی ہے بھائیو کہ آدمی مر جائے، شہید ہو جائے، کفر قبول نہ کرے. شرک محبت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تھوڑی گنجائش رکھی ہے. وہ کیا کہ الا من اکرہ، جس کو مجبور کر دیا گیا، کہا گیا تجھے مار دیا جائے گا ورنہ کفر کو قبول کر لے. کوئی جان بچانے کے لیے کیا کر لے؟ کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور اس کا دل کس کے ساتھ مطمئن ہے؟ ایمان. زبان بچارے زبان سے کہہ رہی ہے، دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کے ساتھ تو اللہ پاک فرماتے ایسے شخص کی گرفت نہیں ہو، جان بچانے کے لیے پھنس گیا. اللہ کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے. پھنسا ہوا بھی زبان پہ کفر نہ لائے، مر جائے، شہید ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، نہ کفر کو قبول کرے نہ شرک کو. ایمان کا تقاضا تو یہی ہے. لیکن اللہ پاک تھوڑی سی اجازت دیے کہ جو پھنس جائے، جان کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ کہہ سکتا ہے، لیکن پھر دل میں ایمان ہو پھر ہے. فرمایا وَلَٰكِن مَّن شَرَع بِالْكُفْرِ، جس نے کھول دیا سینے کو کفر کے ساتھ، کھول دیا دل سے کفر کو قبول کر لیا. جس نے علیہم غضب من، ان پہ پھر اللہ کا غضب ہے. جس نے زبان سے قبول کر لیا کفر کو، دل میں کیا ایمان ہے، اس کی تو خیر ہے، بچ جائے گا. تو جس نے زبان سے بھی اور دل سے کفر قبول کر لیا اس کی خیر نہیں، پھر اس کے اللہ ان پہ اللہ کا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے.
یہ عذاب کیوں ہے ان کے لیے، کیوں غضب ہے؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا، انہوں نے دل سے کفر کو قبول کر کے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی ہے۔ دل سے کفر کو قبول کر کے دنیا کو پسند کر لیا، آخرت کو پسند، جب آخرت کو ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے پھر آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں ایمان والے کا ہے، ایمان والے کو ملے گا انعام آخرت میں۔ کافر مشرک جس کو ایمان ہے ہی نہیں ہے اس کا آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ نہیں رہنمائی کرتا کافر قوم کی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ جو کافر ہیں دل سے کفر کو قبول کر رہے، اصل بات ہے اولئک الذین طبع اللہ نے ان کے دلوں میں کیا لگا دی ہیں؟ موریں لگا دی ہیں۔ بھائیو پیپسی کولا کی مور ٹوٹ جاتی ہے، روح افزا کی، اللہ کی لگائی ہوئی مور ٹوٹ سکتی ہے؟ اللہ کی لگائی مور کو نبی نہیں توڑ سکے، اور کون توڑے گا؟ اللہ نوح علیہ السلام کے بیٹے مور لگا دی، نبی نے توڑ لی مور، کلمہ پڑھا لیا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام والد کے دل پہ اللہ نے مور لگا دی، بڑی تقریر کی، نہیں کلمہ پڑھا سکے۔ اللہ کے نبی کے چچے میں دل پہ مور لگا دی اللہ نے، نہیں کلمہ پڑھا سکے۔ اللہ کی لگائی ہوئی مور کو کوئی بھی توڑ نہیں، اللہ ہی توڑے تو توڑے، اللہ کے علاوہ اللہ کی لگائی ہوئی مور کو کوئی نہیں توڑ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں مور لگا دی ہے۔ ہاں جی، یہ دلوں سے حق کو نہیں سمجھتے، وہ سمعہم، کانوں کے مور لگا دیے، کانوں سے بھی حق نہیں سن سکتے، وابصارہم، آنکھوں میں مور لگا دیے، آنکھوں سے حقوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے کیا؟ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اور جو آخرت سے غافل ہے نا، غافل اور بھی بڑے ہوتے ہیں، جو آخرت سے غافل سب سے بڑا غافل ہے، اس سے بڑا غافل اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً بے شک یہ آخرت میں کیا ہوں گے؟ نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے ہوں گے کافر۔ ان کے دلوں پہ اللہ نے، کانوں پہ، آنکھوں پہ مور لگا دی ہیں۔ یہ آخرت سے غافل ہیں جو، تو یہ آخرت میں کیا ہوں گے؟ یہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ خسارہ اس نقصان کو کہتے ہیں کہ اصل نفع کے اصل کے ساتھ، راس کے ساتھ نفع بھی، نفع کے ساتھ اصل بھی چلا جائے، نفع کے ساتھ اصل بھی چلا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دکان میں 10,000 کا سودا پایا، 5,000 کیا ہے نفع آیا، نفع کے ساتھ کیا چلا جائے؟ اصل بھی چلا، سارے ہوں جا کرتے، اس کو خسارہ کہتے ہیں حقیقت۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کا خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہے، اصل خسارہ جو ہے وہ کس کا خسارہ ہے؟ آخرت کا خسارہ ہے۔ دنیا کی ناکامی ناکامی نہیں ہے، آخرت کی ناکامی ناکامی ہے۔ میرے بھائی دنیا کی ذلت ذلت نہیں ہے، آخرت کی ذلت ذلت ہے، اور دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، آخرت کی عزت عزت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دن قیامت کے جہنم سے بچا کے بھائیو جنت الفردوس میں عزت نصیب فرمائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل کیا کوئی نیک اور عمل کرنے والا، مرد ہو عورت ہو، اور وہ مومن بھی ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور ایمان اور اچھے عملوں کے بدلے ہم ان کو دن قیامت کے جنت کی شکل میں اچھا بدلہ دیں گے۔ فإذا قرأت القرآن، جب قرآن پڑھے تو فاستغفر مانگ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک شیطان کا زور نہیں ان لوگوں پہ جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ جو توکل کرتے ہیں۔ انما سلطان، بے شیطان کا زور جو ہے ان لوگوں پہ ہے، یتولی، جو اس کو دوست رکھتے ہیں، والذین ہم بھی، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ان پہ شیطان کا زور ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، مشرکوں کو۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب بدلتے ہیں ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ، واللہ اعلم بما ينزل، اس کے بدلنے کی مصلحت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، کہتے ہیں مشرک لوگ کہ آپ کیا ہے؟ مفتری ہے، یعنی اپنے پاس سے ہی یہ کلام بنا کے ہم کو سنا دیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ کو ایتیں اپنے حکم بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، بل اکثر لوگ نہیں جانتے ایتوں کے بدلنے کی، حکم بدلنے کی حقیقت کو، بدلنے کے فائدے کو نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح، آپ کہہ دیں کہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نازل کیا، اس کو روح القدس نے، جبریل علیہ السلام نے، میرے رب کی طرف بالحق کے ساتھ حق کے، اس لیے لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کر دے اللہ ایمان والوں کو ایمان دے، اس لیے
لیے بھی اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. یہ یاد رکھو، قرآن کے بغیر ایمان نہیں پکا ہو سکتا. نہ قرآن کے بغیر ایمان کا پتہ لگتا ہے اور نہ قرآن کے بغیر ایمان پکا ہو سکتا. قرآن کی وجہ سے ایمان کا پتہ، قرآن میں لگتا ہے ایمان، اور پکا بھی قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے. میرے بھائیو، وَهُدًى وَبُشْرًى، قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے واسطے مسلمانوں کی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ جانتے ہیں، بے شک یہ کہتے ہیں، انما يُعَلِّمُ، بے شک سکھاتا ہے اس رسول کو قرآن کوئی آدمی. لسان الذی، اس آدمی کی زبان جو ہے جس کی یلحدون علی، جس کی طرف یہ قرآن کی نسبت کرتے ہیں، وہ تو اجمی ہے، عربی ہے ہی نہیں. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ، اور یہ قرآن جو ہے یہ واضح عربی میں ہے. یعنی جو آدمی جانتے ہی نہیں تو قرآن کو بھی کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ عقل کرو مشرک کو، کیسی بات کر رہے تم. ان الذین لا یؤمنون بآیات، بے شک وہ لوگ اصل جو نہیں مان لاتے اللہ کی آیات، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب، اللہ ان کی پھر رہنمائی نہیں کرتا، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. انما یفتری الکذب، بے شک آپ مفتری نہیں مارے محبوب، یہی مفتری ہے مکے، یہ اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اس لیے بناتے لا یؤمنون بآیات اللہ کہ اللہ کی آیتیں بھی ماننے لاتے. واولئک هم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں اور سب سے بڑے جھوٹے ہیں مشرک. من کفر باللہ من بعد ایمان، جس نے کفر کیا ساتھ اللہ کے اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ، مگر جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ولکن من شرح بالکفر، جس نے کھول دیا اپنا سینہ ساز، یعنی جس نے دل سے کفر کیا، تو پھر کیا ہے؟ فعلیہم غضب، ان پہ اللہ غضب ہے، ولہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. ذالک، اس لیے ان پہ غضب ہے، عذاب ہے کہ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، انہوں نے دل سے کفر کر کے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ پسند کر لیا، آخرت کو ترجیح دے دی. وان اللہ لا یہدی القوم، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ، وسمعہم، ان کے کانوں پہ، وابصارہم، ان کی آنکھوں پہ. واولئک هم الغافلون، یہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں آخرت سے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الغافلون، جب آخرت دن کو پرواہ ہی نہیں ہے، پھر آخرت میں یہ کیا ہوں گے؟ یہ خسارہ پانے والے، خسارہ پائے گے. جزاک ابھی نماز والے ساتھی کو رائے تو نہیں کیا صبح؟ جو بھی ساتھیوں سب آئے تھے ماشاءاللہ، بولنے کے درد ہے. تو کو منیٹر مقرر کریے، تیری گل اللہ کے بندوں میں کتنی دفعہ آپ کو سمجھاؤں، کتنی دفعہ کہوں، اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، پانچوں نمازیں ادا کرنی ہے. بعد نماز ادا کر، جو ساتھی یہاں رہتے ہیں ان کوئی عذر نہیں ہے، سوائے سونا کوئی عذر نہیں ہے، سب ساتھی بعد نماز ادا کر. اب اٹھا بھائی